بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام اسلم شہزاد ہے، AA LLB میری تعلیم ہے۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے علم سے متعلق۔ ہمارا جو سبجیکٹ ہے اس کا نام ہے علم اور تجربہ، نالج اینڈ ایکسپیرئنس۔ اور اس نالج اینڈ ایکسپیرئنس کا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر ہم 4 چیزیں ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 پہ ہم دیکھیں گے کہ علم کی تعریف کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، علم کے بارے میں اقوال کیا ہیں مفکرین کے، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، رہی نہیں جہاں میں اب تلوار کارگر۔ علم کا جو معنی ہے وہ ہے جاننا، دانستن، جاننا۔ علم کے مفہوم کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت تعریف ہے، ایک انگلش میں ہے اور ایک اردو میں ہے، تو میں دونوں ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ Knowledge is an awareness of dormant faculties of men۔ علم جو ہے وہ انسانوں کی مضمر اور خفیہ اور خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا نام ہے۔ ایک اور جگہ پہ علم کی تعریف کی گئی کہ نالج مین کنزرونگ، ٹرانسمیٹنگ اینڈ رینیوئنگ دا کلچر۔ ہم اپنے کلچر کو سب سے پہلے تو محفوظ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں اپنی اگلی نسل کو، اور پھر ہم اس کے اندر جدت بھی لاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ علم کی ایک بہت خوبصورت تعریف جو اردو کے اندر ہے وہ ہے کہ اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن بننا، یہ علم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے ہمارے ذہن کا حصہ بن جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں علم۔ حواس خمسہ جیسا کہ اس کے لفظ سے ظاہر ہے، عربی کا لفظ ہے خمسہ، 5۔ حواس خمسہ 5 ہیں۔ ٹچ کرنا، اسے کہتے ہیں قوت لامسہ۔ سننا، قوت سامعہ۔ دیکھنا، قوت باصرہ۔ سونگھنا، قوت شامعہ، بلکہ قوت شامہ جو صحیح لفظ ہے، اور پھر قوت ذائقہ، چکھنا۔ ان تمام جو 5 ہماری حص ہیں، ان کے ذریعے اگر کوئی چیز ہمارے ذہن کا حصہ بنتی ہے اسے ہم کہتے ہیں نالج، علم۔ فار ایگزامپل، آج سے کوئی 8-10 سال پہلے میں نے کیٹو کا پہاڑ دیکھا۔ ابھی باہر کسی نے مجھ سے کہا کیٹو کا پہاڑ، تو وہ اچانک میرے ذہن میں کیٹو کا پہاڑ آ گیا۔ اتنا اونچا ہے، اتنا چوڑا ہے، اتنا اس کا حجم ہے۔ اب جو وہ میرے ذہن کے اندر آیا ہے وہ کیٹو کا پہاڑ نہیں ہے، وہ کیٹو کے پہاڑ کا علم ہے۔ کیونکہ پہاڑ کو تو جگہ چاہیے نا ایک جگہ پہ رکھنے کے لیے، اور جو علم ہے یہ مجرد ہے اور یہ جگہ نہیں گھیرتا۔ علم مجرد ہے، جگہ نہیں گھیرتا۔ آپ تمام افسران کے ذہنوں کے اندر جتنا علم ہے، جتنی معلومات ہیں، اگر اس کو کاغذ پہ اتارا جائے
تو میرے خیال میں اس ہال سے بڑی ایک لائبریری بن جائے، لیکن چونکہ وہ آپ کے ذہن میں ہے، وہ جگہ نہیں گھیرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ پاک کی تقسیم پہ راضی ہو گئے، لنا علم وللجہال مالو، کہ ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے۔ ان المال یفنی لیسا باقی، مال نے فنا ہو جانا ہے، اس کو بقا نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ باقی لا یزالو، اور جو علم ہے اس نے ہمیشہ رہنا ہے، علم کو زوال نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کرنی بھی چاہیے تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اب ہمارے لیکچر کا یہ دوسرا حصہ ہے، اس کے اندر مختلف مفکرین کے اقوال پیش کیے گئے ہیں کہ وہ علم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ علم کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو علم ہے یہ ایک لازوال دولت ہے، اس کو زوال نہیں ہے۔ مال نے تو فنا ہو جانا ہے، علم کو زوال نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علم سے انسان کی وحشت اور دیوانگی یہ دور ہو جاتی ہے۔ علم کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی جو پہچان کا ذریعہ ہے وہ علم ہے۔ بلکہ وہ اپنی کتاب میں فارسی میں ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، وہ فرماتے ہیں کہ چون شمع از پے علم باید گداخت، چون شمع کی طرح علم پر جلنا سیکھ، چون شمع از پے علم باید گداخت، کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، کہ جو بے علم ہے وہ خدا کو پہچان نہیں سکتا۔ اس لیے خدا کی پہچان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو خدا کا، اس کے رسول کا اور تمام قسم کے علوم جو کہ جس کے اندر ریویلڈ نالج، علم کی دو اقسام ہیں، ایک ہے ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور ایک ہے ایکوائرڈ نالج جسے ہم سائنس کے علم کہتے ہیں، obtained through observation and experiments۔ اسی طریقے سے قرآن نے بھی علم کی دو اقسام بتائی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ علم کی پہلی قسم ہے علم النفس، انسانی علوم، ایسے علوم جس سے ذات انسانی کی پہچان ہو سکے۔ فار ایگزامپل نفسیات، سائیکالوجی، سیاسیات، حیاتیات، بایولوجی، عمرانیات، سوشیالوجی، فلسفہ، منطق۔ یہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ علم النفس ہے۔ قرآن نے جو علم کی دوسری قسم بتائی ہے وہ ہے علم آفاق، جسے ہم کائناتی علوم بھی کہتے ہیں۔ ایسے علوم جن سے کائنات کے مظاہر اور قوانین کی پہچان ہو سکے، جس کے اندر کیمسٹری ہے، فزکس ہے، حیت ہے، ریاضی ہے، میتھ، فلکیات ہیں، تو یہ بتائی ہیں قرآن نے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی اس کی اقسام بتائی گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، علم دو قسم کا ہے، ایک دین کا علم ہے اور ایک دنیا کا علم ہے۔ دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہیں۔
جب آپ اپنی دنیا کو اپنے دین کے تابع رکھ کے چلیں گے تو وہ علم نافع ہوگا، اور اگر ہم اپنی دنیا کو دین کے اوپر لے جائیں گے تو پھر وہ علم نافع نہیں ہوگا۔ بعض مفکرین نے یہ کہا ہے کہ اگر علم ایک طالب علم کے اندر، ایک اسٹوڈنٹ کے اندر کوئی 4 چیزیں پیدا نہیں کر رہا تو وہ علم ناقص ہے، اور ہماری درس گاہیں، ہمارے ٹریننگ کے ادارے اس چیز پہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ 4 چیزیں ایک ٹرینی کے اندر، ایک اسٹوڈنٹ کے اندر پیدا کی جا سکیں۔ نمبر 1، علم ہمیں کانفیڈنس دیتا ہے، ہمارے اندر کانفیڈنس آنا چاہیے، ہاں میں یہ کر سکتا ہوں۔ نمبر 2، کریٹیوٹی، جدت، میں کسی بھی چیز کو ایک نئے انداز سے کر لوں۔ علم مجھے ایک یہ کیپیسٹی اور سکل دے گا کہ میں کسی بھی چیز کو ایک جدت کے ساتھ آگے بڑھا سکوں۔ تو اقبال نے فرمایا نا کہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا۔ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ نمبر 1 میں نے بتایا کانفیڈنس، نمبر 2 میں نے بتایا کریٹیوٹی، نمبر 3 کمیونیکیشن سکل، نالج، ٹریننگ، تعلیم ہمارے اندر کمیونیکیشن سکل پیدا کرتی ہے۔ کمیونیکیشن سکل صرف یہی نہیں ہے کہ میں بولتا جاؤں اور آپ سنتے جائیں، بیٹھ کے سننا بھی کمیونیکیشن ہے۔ اس دور میں تو یک طرفہ تعلیم کا رواج ختم ہے، یہ 2 وے کمیونیکیشن، اور اس لیول پہ، جس لیول پہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں، یہاں پہ تو چلتا ہے چینج آف نالج، چینج آف آئیڈیاز۔ جو مجھے پتا ہے میں آپ سے شیئر کروں، اور جو آپ کو پتا ہے وہ آپ میرے سے شیئر کریں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ 4 چیزیں، نمبر 1 کانفیڈنس، نمبر 2 کریٹیوٹی، نمبر 3 کمیونیکیشن سکل، اور نمبر 4 کیپیسٹی بلڈنگ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر اساتذہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے ٹرینی کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی تک پہنچا دیں تو یہ اساتذہ کا احسان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بعثت معلما، میں استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور استاد کو اپنا کردار ایسے ادا کرنا چاہیے کہ یہ 4 چیزیں ایک ٹرینی کے اندر اس کو پیدا کرنی چاہیے۔ اور اقوال میں بتا رہا تھا آپ کو، اقبال نے کہا ہے کہ جو علم ہے وہ تکمیل خودی اور عرفان خودی کا نام ہے۔ سقراط علم کے بارے میں کہتا ہے کہ سچائی کی تلاش کا نام علم ہے۔ اور اگر ہم جان ڈیوی کی بات کریں تو جان ڈیوی نے علم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تجربات کی مسلسل تنظیم نو اور تعمیر نو کا نام علم ہے۔ نپولین کہتے ہیں کہ میں 100 تلواروں کی نوک سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا میں ایک قلم کی نوک سے ڈرتا ہوں۔ پڑھنے پڑھانے کا جو عمل ہے نا، یہ ہمارا، جہاں آپ تشریف فرما ہیں، میں یہاں کھڑے کو لیکچر دے رہا ہوں، یہ پڑھنے پڑھانے کے عمل میں 5 چیزیں ملوث ہیں۔ اگر یہ 5 ہی اپنا رول پراپر طریقے سے ادا کریں تو ایک اچھے رزلٹ آ سکتے ہیں اور علم ہمیں فائدہ دے سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہے ٹیچر، نمبر 2 ہے اسٹوڈنٹ، طالب علم، ٹرینی جیسے آپ تشریف فرما ہیں، نمبر 3 ہے لرننگ جو کچھ سیکھا سکھایا جا رہا ہے، نمبر 4 ہے میتھڈالوجی، ٹیچنگ میتھڈ، پڑھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور نمبر 5 ہے ہمارا کریکولم، ہمارا سلیبس۔ یہ 4 چیزیں علم کی بنیاد ہیں۔
ہمارا آج کا آخری پورشن، جیسے میں نے بتایا کہ علم کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے. علم کی اہمیت میں ہم صرف 4 پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے، اور ان 4 پوائنٹس سے علم کی اہمیت اجاگر ہوگی. نمبر 1 سر، علم جو ہے وہ ہماری انفرادی اور اجتماعی ترقی کا ذریعہ ہے. نمبر 2، یہ ملک و قوم کی ترقی کا ذریعہ ہے. نمبر 3، یہ ہماری معاشی ترقی کا ذریعہ ہے. اور نمبر 4، معرفت الہی کا ذریعہ ہے. آج ہم نے جو لیکچر آپ ڈلیور کیا، آپ نے سنا، تو میں آخر میں سم اپ کر دوں سب کو. آج ہم نے آج کے لیکچر میں کیا پڑھا اور کیا سیکھا. ہم نے سب سے پہلے علم کی تعریف دیکھی، علم کا مفہوم دیکھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف جو ماہرین ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، مفکرین ہیں، انہوں نے علم کے بارے میں کیا کہا ہے. اور آخر میں ہم نے علم کی اہمیت کے بارے میں پڑھا. آج کے لیکچر کے بارے میں اگر کسی آفیسر کا کوئی کوشچن ہو تو وہ بتا سکتا ہے. جی، آپ نے کہا کہ علم کی کیا سر پوچھ رہے ہیں؟ علم کا معنی. علم کا معنی میں نے بتایا کہ جاننا. اور جو تعلیم ہے، یہ علم جو ہے یہ تعلیم سے ماخوذ ہے، اور تعلیم جو ہے یہ لفظ علم سے ماخوذ ہے. دونوں کا معنی ہے جاننا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ علم اور معلومات کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ اگر ایک دائرہ لگاتے ہیں، دائرے کے اندر جو دائرہ وہ ہے آپ کا دماغ. جو کچھ آپ کے دماغ کے اندر جا رہا ہے محفوظ ہے، وہ معلومات ہیں. اور جو دائرے کے باہر ہے وہ علم ہے. اور وہ علم جب ہی آپ کے دماغ میں جاتا ہے تو وہ علم آپ کی معلومات بن جاتی ہیں. جی، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب. السلام علیکم.